إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس۔ تفسیر القرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ سورۃ المائدہ رکوع نمبر 10 پڑھیں گے ہم۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ ہم پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ پہنچا دو، ما انزل جو نازل کیا گیا، الیک آپ کی طرف، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ اور اگر نہ آپ نے کیا، فما بلغت رسالتہ تو نہ پہنچایا آپ نے اس کا پیغام، واللہ اور اللہ تعالیٰ یعصمک وہ محفوظ رکھے گا آپ کو من الناس لوگوں سے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یہدی القوم الکافرین نہیں ہدایت دیتا کافر قوم کو۔ قل یا اہل الکتاب آپ کہہ دیں اے اہل کتاب، لستم علی شیء نہیں ہو تم کچھ بھی، کسی چیز پر نہیں ہو تم، تمہاری کوئی حیثیت نہیں، حتیٰ یہاں تک کہ تقیم التورات تم سب قائم رکھو تورات کو، والانجیل اور انجیل کو، وما انزل اور جو نازل کیا گیا، الیکم تمہاری طرف، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ولا یزیدن اور البتہ ضرور بڑھائے گا، کثیرا منہم اکثر کو ان میں سے، ما انزل جو نازل کیا گیا، الیکا آپ کی طرف، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، طغیانا سرکشی میں، وکفرا اور کفر میں، فلا تأس علی القوم الکافرین تو آپ نہ افسوس کریں کافر قوم پر۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والصابئون اور جو صابی ہوئے ستارہ پرست ہوئے، والنصارى اور نصارہ میں سے، من آمنا جو ایمان لایا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور اس نے عمل کیے نیک، فلا خوف تو نہیں کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا هم یحزنون اور نہ وہ سب غمگین ہوں گے۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل البتہ تحقیق ہم نے وعدہ لیا، پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے، وارسلنا اور ہم نے بھیجے الیہم ان کی طرف، رسولاً کئی رسول، کلما جب بھی، جاءہم آیا ان کے پاس، رسول کوئی بھی رسول، بما لا تہویٰ اس چیز کے ساتھ، لا تہویٰ جو نہیں چاہتے تھے، انفسہم ان کے نفس، فریقاً ایک گروہ کو، کذبوا انہوں نے جھٹلا دیا، وفریقاً اور ایک گروہ کو، یقتلون وہ سب قتل کرتے رہے، وحسبوا اور وہ سمجھے، اللہ تکون فتنہ کہ نہ ہوگی ان کے لیے کوئی آزمائش، کے رسولوں کے ساتھ وہ لڑ رہے ہیں، ان کو جھٹلا رہے ہیں، ان پر کوئی آزمائش نہیں آئے گی، فعموا تو وہ سب اندھے ہو گئے، وصموا اور سب بہرے ہو گئے، ثم تاب اللہ علیہم پھر مہربانی کی اللہ نے ان پر، ثم عموا پھر سب وہ اندھے ہو گئے، وصموا اور سب بہرے بن گئے، کثیراً اکثر منہم ان میں سے، واللہ بصیر اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے اس کو، بما یعملون جو وہ عمل کر رہے ہیں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے یہ کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ هو المسیح ابن مریم وہ مسیح بن مریم ہے، مسیح بن مریم کو جنہوں نے اللہ کہا، وقال المسیح حالانکہ کہا تھا مسیح علیہ السلام نے، یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ تم سب اللہ کی عبادت کرو، ربی جو میرا رب ہے، وربکم اور تمہارا بھی رب ہے، انہ بے شک وہ، من یشرک باللہ جو شرک کیا، جس نے بھی شرک کیا اللہ کے ساتھ، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ حرام کر دی اللہ نے اس پر جنت، ومأواہ النار اس کا ٹھکانہ آگ ہے، وما للظالمین من انصار اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ لقد کفر الذین البتہ یقیناً پکی بات ہے کہ کفر کیا ان لوگوں نے، قالوا کہ جن سب نے کہا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، ثالث ثلاثہ تیسرا ہے تین میں، وما من الہ حالانکہ نہیں ہے کوئی بھی معبود، الا مگر، الہ واحد صرف ایک ہی معبود، وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا اور اگر نہ وہ سب باز آئے، عما اس سے، یقولون جو وہ سب کہتے ہیں، لا یمسن الذین کفروا البتہ ضرور چھوئے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، عذاب علیم دردناک عذاب، افلا یتوبون الی اللہ کیا نہیں وہ سب توبہ کرتے اللہ کی طرف، ویستغفرون اور وہ بخشش نہیں مانگتے اللہ سے، واللہ غفور الرحیم حالانکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔
مل مسیح ابن مریم، نہیں ہے مسیح بن مریم الا رسول، مگر ایک رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، یقیناً گزر چکے ہیں اس سے پہلے کئی رسول، وامہ، اور اس کی ماں صدیقہ، وہ صدیقہ تھیں، وہ سچی تھیں، کانا یأکلان الطعام، تھے وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، انظر، آپ دیکھیں، کیف نبین لہم الآیات، کیسے ہم بیان کرتے ہیں ان کے لیے اپنی نشانیاں، واضح دلائل، ثم انظر انا یؤفکون، پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح وہ پلٹائے جا رہے ہیں۔ قل اتعبدون من دون اللہ، آپ ان سے کہیں کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، ما، اس کی جو یملک، نہیں اختیار رکھتا، لکم، تمہارے لیے، ضرًا، کسی نقصان کا، ولا نفع، اور نہ کسی فائدے کا، واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ وہی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ قل یا اہل الکتاب، آپ کہہ دیں اے اہل کتاب، لا تغلو، تم سب حد سے نہ بڑھو، غلوب نہ کرو، فی دینکم، اپنے دین میں، غیر الحق، نہ حق، ولا تتبعوا اہواء قوم، اور نہ تم سب پیروی کرو کسی قوم کی خواہشات کی، قد ضلوا، جو گمراہ ہو گئے، من قبل، اس سے پہلے، واضلوا، اور انہوں نے گمراہ کیا، کثیراً، بہت لوگوں کو، وضلوا، اور وہ سب بھٹک گئے، عن سواء السبیل، سیدھے راستے سے، خود بھی گمراہ تھے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے رہے، اور وہ سیدھے راستے سے ہٹ چکے تھے، ان لوگوں کی پیروی نہ کرو۔ یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا۔ ابھی اس کی تفسیر ہم پڑھتے ہیں۔ آج کے اس رکوع میں اللہ رب العالمین نے پہلی آیت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اہم ترین ذمہ داری سونپی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی آپ پر نازل ہم کرتے ہیں، دین، شریعت، احکامات، بلغ، آپ پہنچا دیں، آپ کی ذمہ داری پہنچا دینا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے یہ نہ کیا، کیا مطلب؟ اگر آپ نے نہ پہنچایا، کسی قسم کی کوتاہی کی پہنچانے میں، اللہ کے احکامات پہنچانے میں، آپ نے چھپا لی کوئی بات کسی بھی وجہ سے، اپنے کسی مفاہمت کو سمجھتے ہوئے، اپنے یا کسی دنیاوی مفادات کے لیے کوئی بھی بات اگر چھپا لی، تو فما بلغت رسالتہ، آپ نے رسالت پہنچانے کا حق ادا نہیں کیا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض بھی ہوئے ہیں تو وہ باتیں بھی قرآن میں موجود ہیں، جس طرح عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کے پورا دین، پوری شریعت، سارے کے سارے احکامات جو اللہ رب العالمین نے آپ پر نازل کیے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک پہنچا دیے۔ اسی لیے صحابہ کرام نے بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس کوئی اضافی علم بھی ہے قرآن کے علاوہ؟ تو انہوں نے کہا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی چیز تھی، جو حلال تھا، جو حرام تھا، جو کام کرنے تھے، جن سے روکنا تھا، سب ہمیں بتا دیا، الا فہم، مگر اس قرآن کو سمجھنے کا ایک فہم ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ سب کچھ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی چیز چھپائی نہیں ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ دین میں نئی چیز ایجاد نہیں کرنی چاہیے۔ اگر نیا کام کریں گے، اس کو ثواب سمجھیں گے، اس کو شریعت بنائیں گے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ شریعت سازی کا اختیار آپ نے اپنے ذمہ لے لیا، یا یہ ثواب کا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا، معاذ اللہ آپ نے یہ چھپا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر، اپنی وفات سے 2-3 ماہ پہلے، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے جب خطبہ دیا، اس وقت 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام کا مجمع موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ تو سب صحابہ نے کہا بلغت وادیت ونصحت، آپ نے صرف پہنچایا نہیں، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے صرف پہنچایا نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا، آپ نے ہر چیز ہمیں بتا دی ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہم اشہد، اللہ تو بھی گواہ ہو جا، میں نے تیرا دین ان صحابہ تک پہنچا دیا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا، اس پر تو گواہ بن جا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب آگے پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے، حل بلغ الشاہد الغائب، جو یہاں حاضر ہے، وہ جو غائب ہے، بعد میں جو آئیں گے، ان تک پہنچانا اب تمہاری ذمہ داری ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، ٹھیک ہے نا، اور صحابہ کرام نے بھی اپنی ذمہ داری پوری کی، چلتے چلتے دین آج ہم تک پہنچا، ہم پڑھ رہے ہیں، چاہے جس بھی ذریعے سے، جدید دور ہے، جدید آلات کے ذریعے ہم تک بات پہنچی ہے، تو یہ قرآن کا پیغام، اللہ رب العالمین کے احکامات، دین، شریعت دوسروں تک پہنچانا ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ ہم خود بھی پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کے مطابق عمل کریں، اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اگر نہیں پہنچائیں گے تو ہم نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ دیکھیں، یا ایھا الرسول بلغ، آپ پہنچائیں، آپ کی ذمہ داری پہنچا دینا ہے۔ اور دوسری جگہ پر فرمایا نا، بلکہ یہاں بھی ہے، دوسری جگہ بھی ہے، یہاں بھی واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ یعنی اگر پہنچاتے ہوئے آپ کو کسی قسم کی کوئی رکاوٹ پیش آتی ہے، دنیا دار آڑے آتے ہیں، یا آپ کی جان کے دشمن بنتے ہیں اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام دے رہے تھے، بڑے بڑے سرداروں کی سرداریاں اس سے گرتی تھیں، بڑے بڑے بادشاہوں کی بادشاہت کو اس سے خطرہ تھا، ٹھیک ہے نا، کئی لوگوں کے کاروبار پر چوٹ پڑتی تھی، کئی لوگوں کی پگڑیاں گرتی تھیں، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ پہنچا دیں، آپ بتا دیں۔ اگر آپ کے سامنے کوئی آپ کو تکلیف دے گا، آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے۔ اور آج ہم دیکھیں ذرا کہ کون انسان اللہ رب العالمین کے احکامات من و عن ویسے پہنچا دیتا ہے، اور کون ہے جو نہیں پہنچاتا۔ وہی انسان اللہ رب العالمین کی شریعت، دین، احکام جو اللہ نے جیسے بیان کیا ہے دوسروں تک پہنچائے گا، جس کے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہوگی، وہ پہنچا دے گا، کیونکہ اس نے مال سے محبت نہیں کرنی، چاہے کوئی اس کو لالچ دے، عہدوں کا لالچ دے، مال کا لالچ دے، اس کے دل میں مال کی محبت نہیں، عہدوں کی محبت نہیں، سب سے بڑی محبت اللہ کی ہے، جس کے پیغامات انسانیت تک پہنچانے ہیں، اس لیے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ آڑے نہیں آئے گی۔ اور چھپائے گا کون؟ جس کے دل میں دنیا کی محبت ہے، مال کے پیچھے۔ یہودیوں کے بارے میں پچھلے اسباق میں ہم پڑھا ہے نا، وہ کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو ان کے من مانی کا دین بتاتے تھے، چھپا دیتے تھے، اور اللہ رب العالمین نے بار بار ان کو نصیحت کی، پچھلے رکوع میں بھی تھی۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا، اور تمام امت مسلمہ کو یہ پیغام ہے کہ اللہ رب العالمین کے احکامات من و عن جیسے اللہ نے بیان کیے ہیں ویسے پہنچائیں، لوگوں کی پیشانیوں کی طرف نہ دیکھیں، یہ مت سوچیں کہ جس کو میں بتا رہا ہوں وہ تو یہ نہیں کرتا، وہ ناراض نہ ہو جائے، کسی کی ناراضگی کو نہ دیکھیں، کسی کی خوشی کو نہ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کس کام سے راضی ہوتے ہیں اور کس کام سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں پہنچائیں، اور اللہ رب العالمین نے آپ کی حفاظت بھی کی، واللہ یعصمک، اللہ نے یہ حق ادا کیا۔ کس طرح، کتنی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار ڈالنے کی کوشش کی گئی، آپ سیرت پڑھ کے دیکھیں، شاید کوئی انسان ایسا ہو جس کے لیے اتنے قتل کے پلان بنائے گئے ہوں جتنے قتل کے پلان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائے گئے۔ کتنی دفعہ آپ کو جان سے مار دینے کی کوششیں کی گئیں، زہر آلودہ گوشت آپ کو کھلایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، اوپر سے پتھر مار کے آپ کو مار دینے کی کوشش کی، تلواریں دے کر لوگوں کو بھی۔ ایک آیا کافروں کا بندہ، ایک کافر عمیر ان کا نام تھا، بعد میں مسلمان ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کئی دن تک اپنا خنجر تلوار زہر آلود کرتا رہا، وہ چھپا کے آ کر بیٹھ گیا، کسی کو بھی پتہ نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے بتایا کہ فلاں بندہ اس نے بغل میں خنجر تلوار جو ہے نا زہر آلودہ چھپائی ہوئی ہے آپ کو قتل کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے ایسے کیا ہے؟ اس نے کہا آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ میں نے تو کسی کو خبر نہیں ہونے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جس نے بچانا ہے اس نے مجھے بتا دیا ہے۔ وہیں پہ کلمہ پڑھا کہ واقعتاً آپ سچے رسول ہیں اور مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح آپ ایک درخت کے نیچے سوئے تھے، تلوار آپ نے لٹکا دی درخت کے اوپر، ایک آیا اس نے تلوار اٹھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا من یعصمک منی، آپ کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ یعصمونی، جس رب نے کہا ہے واللہ یعصمک، اللہ حفاظت کرے گا، وہ رب مجھے بچائے گا۔ اس کے ہاتھ تھر تھر کانپنے لگے،
اور تلوار گر گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لی اور کہا کہ اب تو بتا تجھے کون بتائے گا؟ وہ کہنے لگا تو معاف کر دینے والے ہیں، آپ تو بدلہ نہیں لیا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ میں نے معاف کیا، وہ بھی کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ کئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کرنے کی کوشش کی گئی لیکن اللہ نے بچایا۔ اور ہم بھی دنیا داروں کا ڈر دل میں نہ رکھیں، ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے۔ اللہ نے جو چیز بیان کی ہے ویسے کہ ویسے ہم لوگوں تک پہنچائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم نے قرآن پڑھا، ہم آگے پہنچائیں، ٹھیک ہے نا۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین دنیا میں بھی برکتیں دیں گے، حفاظت کریں گے، اور ہر قسم کی پریشانیوں سے، دکھوں سے، غموں سے نجات دیں گے۔ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لستم علی شیء، تم کچھ بھی نہیں ہو۔ یہ آیت بھی انتہائی اہم ترین ہے۔ اے اہل کتاب تمہاری کوئی حیثیت نہیں، حتیٰ تقیموا التوراۃ، یہاں تک کہ تورات کو تم قائم کرو۔ پچھلے رکوع میں بھی تھا نا کہ اگر تم تورات کو قائم کرو تو آسمان سے جو ہے نا اللہ کی رحمتیں آئیں گی، زمین اپنے خزانے اگلے گی، رحمتیں اور برکتیں ہوں گی۔ یہاں کیا ہے کہ اگر نہیں قائم کرتے دنیا میں بھی رحمتیں اور برکتیں نہیں ملیں گی، اور اللہ رب العالمین کے ہاں تمہاری کوئی حیثیت اور وقت ہے ہی نہیں۔ حتیٰ تقیموا التوراۃ، یہاں تک کہ تورات قائم کرو۔ یعنی کیا معنی؟ تم اللہ سے دعا کرنے کے بھی حقدار نہیں، اپنے آپ کو اللہ والا کہلانے کے حقدار نہیں ہو۔ اور یہاں ذرا ہم بھی دیکھ لیں، قل یا اہل الکتاب لستم علی، یہاں کہ قل یا اہل القرآن، اے اہل قرآن، لستم علی شیء، تم بھی کچھ بھی نہیں ہو، حتیٰ تقیموا القرآن، یہاں تک کہ تم قرآن قائم کرو۔ ہے نا ہمارے لیے آج امت مسلمہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود ذلیل و خوار کیوں ہے؟ صرف اسی وجہ سے کہ وہ معزز تھے زمانہ میں عامل قرآن ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، قرآن کو چھوڑا ہوا ہے۔ کتنے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں؟ کتنے ہیں؟ پھر ان میں سے کتنے ہیں جن کو ترجمہ آتا ہے؟ ان میں سے کتنے ہیں جو تفسیر کے ساتھ اس کو سمجھ کر پڑھنے والے؟ اور پھر ان میں کتنے جو اس پر عمل کرنے والے ہیں؟ اس لیے رسوا ہیں، پریشانیاں ہیں، مصائب ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کہاں سے قبول ہو؟ اللہ فرماتے لستم علی شیء، تم کچھ بھی نہیں ہو۔ اللہ والا بننے کے لیے کوئی ثبوت تو ہم کہتے ہیں نا ہم اللہ کے ہیں، تو پھر اللہ نے جو کتاب دی ہے اس کے ساتھ ہمارا تعلق کتنا ہے؟ اس کو کتنا پڑھتے ہیں؟ کتنا وہ آتی ہے ہمیں؟ اس پر عمل کرنے والے کتنے ہیں؟ اس کے ساتھ جتنا تعلق ہوگا اللہ کے ساتھ بھی اتنا ہی تعلق ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس پر ہم شکر ادا کریں۔ میں بھی قرآن پڑھ رہا ہوں اس وقت اور آپ بھی سن رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق دی، اور جتنا ہمارا بس چلتا ہے اس قرآن کو اتنا جو ہے وہ قائم بھی کریں۔ اپنے جسم پر تو قائم کر سکتے ہیں نا، اپنے خواہش نفس کو چھوڑیں، اپنی منمانی چھوڑیں، اپنے گھر کے اندر اللہ کا قرآن ہو، قرآن کی تلاوت ہو، صبح صبح سب بچے چھوٹے بڑے سب کو کہیں کہ وہ قرآن کی تلاوت کریں۔ آپ بھی قرآن پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، ترجمہ کلاس ہو گھر میں۔ آپ اپنے بچوں سے پوچھیں کہ بیٹا آپ نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھا ہے، ذرا مجھے بھی سناؤ، ٹھیک ہے نا۔ رات کو سونے سے پہلے پوچھیں آپ نے سورہ ملک کی تلاوت کی ہے، اور ان کو بتائیں کہ قرآن میں یہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، ان کاموں سے روکا ہے، تو انشاءاللہ رحمتیں اور برکتیں آئیں گی، ٹھیک ہے نا۔ وما انزل الیکم من ربکم، جو نازل کیا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے، اور وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ضرور بڑھائے گا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ما انزل الیک، اس سے جو ہم نے نازل کیا، طغیانا و کفرا، یعنی جو لوگ نہیں مانیں گے اس قرآن کو مزید طغیانی میں اور کفر میں بڑھتے جائیں گے۔ یہ پیچھے بھی 2-3 رکوع بات آئی تھی کہ اگر وہ نہیں مانیں گے طغیانی اور کفر اور بڑھتا جائے گا، فلا تأسا، تو آپ غم نہ کریں، کیونکہ انہوں نے جھٹلانا ہی ہے، ماننا ہے ہی نہیں، تو لہٰذا آپ غم نہ کریں، جو آپ کے ساتھی بنتے جا رہے ہیں آپ انہی میں خوش رہیں۔ فلا تأسا علی القوم الکافرین، کافروں پر کوئی افسوس نہ کریں۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے، جو صابی ہوئے، صابی نا پیچھے بھی یہ لفظ آیا ہے سورہ بقرہ کے 8ویں رکوع میں غالباً۔ صابی نا پہلے کچھ کسی مذہب کے پیروکار تھے شروع میں، اور پھر ان کے اندر بگاڑ آ گیا، یا یہ ہوا کہ پھر اس مذہب کو چھوڑ دیا اور لادین ہو گئے، ستارہ پرست ہو گئے، جس طرح نیچے ترجمہ بھی لکھا ہے
بے دین ہو گئے. تو یہودی اور عیسائی اور یہ لوگ جو صحابی جو پہلے صحیح دین کے پیروکار تھے، ان میں سے اس وقت جب یہودی اصل ان موسیٰ علیہ السلام کی شریعت موجود تھی اور موسیٰ علیہ السلام موجود تھے، اس وقت جو صحیح دین والے تھے، ٹھیک ہے نا، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا، اس وقت جنہوں نے اپنے شریعت کے مطابق عمل کیا، ایمان لائے اللہ پر، یوم آخرت پر، نیک عمل کرتے رہے، عمل صالح کرتے رہے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا. لیکن اب نہیں ہے نا. اس آیت سے کئی لوگوں کو خدشہ ہوتا ہے کہ یہودی جو ہے نا وہ صحیح اگر عمل کر رہے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، عیسائی ٹھیک عمل کر رہے ہیں. نہیں، اس وقت جب موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی، اس کے اندر اس دور میں جن یہودیوں نے اس کے مطابق صحیح عمل کیے، ان پر قیامت کے دن کوئی خوف نہیں ہوگا. جب عیسیٰ علیہ السلام آ گئے تو پہلے شریعت منسوخ ہو گئی. اس وقت عیسائی جب تک عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت رہی، انہوں نے جو بھی عمل کرتے رہے، نیک اور صالح، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، ان کے لیے اجر ہے، ٹھیک ہے نا. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو سابقہ ساری شریعتیں منسوخ ہو گئیں. اب جو بندہ ابھی پیچھے اسی پارے میں، بلکہ سورہ نساء میں پیچھے ہم نے پڑھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بندہ ایمان نہیں لائے گا، جس بھی دین پر مرضی ہے، کبھی وہ نجات نہیں پا سکتا. اب کیونکہ اب رسالت قیامت تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلنی ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے گا، پھر اللہ پر، یوم آخرت پر، اور عمل صالح کرتا رہے گا، تو کیا ہوگا؟ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا، یہ مفہوم ہے اس آیت کا. اور یہاں پھر سے آ رہا ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا. اور یہ وعدہ کیا تھا؟ پیچھے سورہ بقرہ کے تقریباً 10واں رکوع شروع ہو رہا ہے، وہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم، کہ تم نے نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور توقیر کرنی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے ان سے وعدہ لیا تھا، لیکن انہوں نے اپنے اس وعدے کی خلاف ورزی کی. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، یہ وعدہ لیا گیا، لا تعبدون الا اللہ، نہیں تم عبادت کرو گے مگر اللہ کی. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، والدین کے ساتھ احسان کرو گے، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، یتیم و مسکینوں کے ساتھ، اور اچھی بات کہو گے. قولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو گے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے. اسی وعدے کا تذکرہ ہے. ٹھیک ہے نا. وَأَرْسَلْنَا، انہوں نے کچھ عرصہ تو اس وعدے پر قائم رہے، لیکن پھر توڑ دیا، وعدہ بھول گئے. پھر وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، اس وعدے کو یاد دلانے کے لیے اللہ فرماتے ہیں ہم نے رسول بھیجے. کُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ، جب بھی کوئی رسول آتا، یہ بات بھی پیچھے سورہ بقرہ میں ہوئی ہے، کو وہ ایسی شریعت، ایسے احکامات لے کر آتا، لا تہویٰ انفسہم، کہ جن کو ان کے نفس پسند نہیں کرتے تھے. تو ایک رسولوں کی جماعت کو انہوں نے چھٹلایا، اور رسولوں کی ایک جماعت کے ساتھ وہ قتال کرتے رہے، لڑائی کرتے رہے، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے رسولوں کو قتل کیا ہے، ہم پر کوئی آزمائش نہیں آئے گی. فعمو، تو آزمائش ان پر یہ آئی کہ اندھے ہو گئے. وہ سمو، بہرے بن گئے. یہ حقیقی اندھے مراد نہیں، بلکہ بصیرت ان کی ختم ہو گئی. یہ سب سے بڑی اللہ رب العالمین کی طرف سے سزا ہوتی ہے کہ انسان کو پھر اللہ رب العالمین کی قدرت کے عجائب نظر نہیں آتے، آنکھوں پر دنیا پرستی کی پٹی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، مادیت پرستی کی پٹی پڑ جاتی ہے آنکھوں پر، پھر آخرت نظر نہیں آتی، آخرت سے اندھے ہو گئے. ان کو صرف دنیا کے مفادات ہی سامنے تھے، دنیا کے مفاد کی خاطر اللہ کی آیتوں کو بھی بیچ دیتے تھے. آج بھی مسلمانوں کے لیے یہی حال ہے نا، اللہ کے ساتھ کیا وعدہ توڑ دیا، اللہ رب العالمین نے آخرت کی طرف سے اندھا کر دیا ہے. جو مسلمان دیکھیں نا، آپ ذرا تصور کریں کہ ہم مسلمان کس دوڑ میں دوڑ رہے ہیں، دن رات صبح شام. اکثر مسلم، سب کی بات نہیں، جن پر اللہ نے رحم کیا ان کے ذہنوں میں، ان کی نظروں میں آخرت ہے، آخرت کی تیاری کرتے ہیں. لیکن اکثریت کس طرف جا رہی ہے؟ ظلم میں، حرام خوری میں، رشوت میں، سود میں، اور سامنے کیا ہے؟ صرف دنیا. یہ مادیت پرستی کی پٹی آنکھوں پہ چڑھی ہوئی ہے، اور سمجھو آخرت کی طرف سے اندھے ہیں. وہ سمو، وہ بہرے ہیں، نہیں سنتے اللہ کے قرآن کی آیتیں کہ آخرت کو کیا ہونا ہے، کچھ بھی نہیں پتہ. ثم تاب اللہ علیہ، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، پھر انہوں نے دوبارہ سے ویسے ہو گئے. ثم عموا وسموا، پھر اندھے ہوئے اور بہرے ہوئے. لیکن ان کی اگر تاریخ پڑھی جائے نا، کہ ان کو سزائیں بھی ملی ہیں. پہلے ان پر جو ہے نا ایک بادشاہ اللہ تعالیٰ نے مسلط کیا، بخت نصر.
ان کی تاریخ میں بڑا اس کا نام ہے. اس نے بڑا ان کو مارا، یروشلم پر حملہ کیا، ان کے جو ہے نا مقدس چیزیں وہ بھی لے گیا، اور ان سارے کئی یہودیوں کو مار ڈالا اور کئی کو قیدی بنا کے اپنے ساتھ لے گیا. اس کے بعد انہوں نے توبہ کی، کچھ ایک اور بادشاہ آیا، پھر اس کی وجہ سے ان کو کچھ پھر عروج ملا. لیکن پھر اللہ رب العالمین دوبارہ ان پر ٹائٹس بادشاہ اور بھی کئی بادشاہ آئے، انہوں نے بھی ان کو مارا پیٹا، اور پھر ہٹلر نے مارا. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد یہ پھر اپنے قدموں پر کبھی کھڑے نہیں ہو سکے. ثم عموا وصموا كثير منهم الله بصير بما يعملون لقد كفر الذين، ان لوگوں نے بھی کفر کیا. یہ یہودیوں کے بارے میں تھا، اور یہاں پر کیا ہے؟ لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح، ان لوگوں نے بھی کفر کیا ہے جنہوں نے کیا کہا؟ هو المسيح ابن مریم، کہ جو مسیح بن مریم علیہ السلام، عیسیٰ بن مریم ہیں، وہ اللہ ہے. وقال المسیح، جبکہ مسیح علیہ السلام ساری زندگی یہی کہتے رہے، اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، میری عبادت نہیں کرنی، اللہ کی عبادت کرنی ہے. یہاں نا میں آپ کو تھوڑا سا وضاحت سے بتا دوں. انہوں نے اگلی آیت میں بھی آ رہا ہے کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تین ہے. یہ کیوں ہوا؟ یہ ساری چیزیں کیوں ہوئیں؟ عیسیٰ علیہ السلام شروع میں تو لوگوں کو اپنی طرف بلاتے رہے، ان کو تبلیغ کرتے رہے، اور لوگ صحیح دین پر تھے. لیکن وہ دین جب پھیلا، فلسطین سے نکل کر دور دراز علاقوں میں گیا، یونان میں، مصر میں، اس وقت جو تھا، اس دور میں یونانیوں کا فلسفہ بڑا مشہور تھا. مصر میں اور یونان میں فلسفیوں کی بڑی جو ہے بات، جس طرح آج اس وقت دیکھیں کہ سائنس پر ہی ہر بندہ جو ہے وہ یقین رکھتا ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے. اس وقت فلسفے کا دور تھا، اور یونان کا فلسفہ بڑا مشہور تھا. اور وہاں تک جب اسلام پہنچا، انہوں نے اسلام تو نہیں، اس وقت جو عیسائیت تھی، عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب دین وہ پہنچا، انہوں نے اس کو اپنے فلسفے کے مطابق، ٹھیک ہے نا، تاکہ لوگ اس کی طرف آئیں، اور لوگ بڑا اس کو عقلی فلسفہ، عقل کی بنیاد پر باتیں کرنا، اس کے متعلق ہوتی ہیں باتیں، فلسفیانہ باتیں جس طرح ہم کہتے ہیں. تو انہوں نے، ان کے تین بنیادی چیزیں تھیں، تین بنیادی نکات تھے. وہ کہتے تھے کسی بھی چیز کے لیے نا، کسی کچھ چیز کو ثابت کرنے کے لیے تین چیزیں ہونی چاہیے: ایک وجود، اور دوسرا حیات، اور تیسرا علم. کسی بھی چیز کو ثابت کرنا ہے تو اس کا وجود ہوگا، ٹھیک ہے نا، اس کا وجود یعنی وہ موجود ہوگی، وجود ہوگا اس کا، اور اس وجود کو ثابت کرنے کے لیے اس کی حیات کا ہونا بھی ضروری ہے. اور ان دونوں چیزوں کا جو ہے علم ہونا، یہ چیزیں علم سے آئیں گی نا، یہ تین چیزیں، یہ ان کا جو ہے وہ تین چیزیں مل کر کوئی چیز بنتی ہے. تو اس کے مطابق انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، عیسائیت کو بھی یہاں پہ پرکھا، اور کہا کہ جو ہے نا اللہ جو ہے اصل ہیں، اور اللہ رب العالمین کی حیات، معاذ اللہ نے اپنی حیات دکھانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کا جو ان کا جو علم ہے وہ روح القدس ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ، مسیح اور روح القدس، یہ تینوں مل کر جو ہے یہ ایک خدا بنتے ہیں، یہ ایک ہی ہیں. معاذ اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں، ٹھیک ہے نا. اور بعض نے اسی سے پھر کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اسی وجہ سے آئیں جب دین اس لیول پر جو عیسیٰ علیہ السلام نے دیا تھا اس کو چھوڑ کر اپنے عقل پر پرکھا. آج ہم دیکھیں، جب تک دین، اسلام، شریعت، صحابہ کرام، تابعین، جو قرآن و سنت کے بالکل قریب دور تھا، وہ قرآن و سنت سے ہی ساری چیزیں لیتے تھے، اس قدر عقائد میں بگاڑ نہیں تھا. اور جیسے جیسے دور گئے، قرآن سے دور ہوئے، احادیث سے دور ہوئے، اور اپنے عقل اس میں پیش کی، تو ہمارے ہاں بھی مسلمانوں میں کئی قسم کے بگاڑ آ گئے. عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، اور مسلمانوں نے، کلمہ پڑھنے والوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ نور من نور اللہ، کہ آپ اللہ کے نور میں سے نور ہیں، ٹھیک ہے نا. اس لیے بگاڑ آیا نا. جبکہ عیسیٰ علیہ السلام ساری زندگی یہ کہتے رہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی عبادت کرو. انہ من یشرک باللہ، واضح کہتے رہے جو اللہ کے ساتھ شریک کرے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہی شریک ہے نا، کہ اللہ اصل ہے، اللہ کا بیٹا معاذ اللہ کی حیات وہ عیسیٰ علیہ السلام، اور روح القدس علم، ٹھیک ہے نا. یہ تین مل کر ایک بن جاتے ہیں، اور ایک جو ہے وہ تین ہوتا ہے. اور اسی طرح عقلی طور پر بھی پیش کیا کہ جس طرح پانی کی تین حالتیں ہوتی ہیں، ٹھوس، مائع، گیس، اسی طرح اللہ کی بھی معاذ اللہ تین حالتیں، کبھی اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی روح القدس کی شکل میں. اور جو ہے مریم علیہ السلام کو ان کو اللہ کی بیوی بنا دیا.
ٹھیک ہے نا. تو یہ شرک ہے. اللہ کی ذات میں شریک کر دیا عیسیٰ علیہ السلام کو کہ اللہ کا بیٹا ہے، یا کہا کہ اللہ ہے. اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے کاموں میں جو بھی شریک کرے گا وہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور اسی طرح کہنا نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے نور، یہ بھی تو شریک ہو گیا. اور اللہ جیسی صفات، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہیں اور کوئی عالم الغیب نہیں ہے. اللہ رب العالمین رحمان ہے، اللہ جیسا کوئی رحمان نہیں. یہ جو صفتیں کوئی غیر کو دے گا تو یہ شرک ہے. اللہ تعالیٰ رزاق ہیں، کوئی کہے کہ فلاں بھی رزاق ہے تو اللہ کی صفتیں رزاق دوسرے کو دے دی. ان کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ جنت حرام ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم توحید کو سمجھیں، اللہ سے دعا کریں اللہ رب العالمین ہمیں شرک سے بچا لے. شرک اگر آ گیا تو زندگی کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا. خود بھی شرک سے بچیں، اللہ سے دعا مانگے جو ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، اللہ مجھے بھی میری اولاد کو بھی شرک سے بچانا، شرک سے بچانا. ہم بھی دعا کریں، اپنے بچوں کے لیے دعا کریں اور دوسروں کو تعلیم دیں، ان کو شرک سے بچائیں، توحید سمجھائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس کا ٹھکانہ جہنم. اور ایسے ظالموں کا، جو مشرک ہے وہ ظالم ہے، پھر ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. مت سمجھیں کہ کوئی ان کی سفارش کرے گا، کوئی سفارشی بھی نہیں ہوگا. اور ان لوگوں نے بھی کفر کیا. مزید وضاحت آ رہی ہے کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے، اس کی وضاحت ابھی میں نے کر دی ہے. جبکہ عیسیٰ علیہ السلام یہی کہتے رہے کہ الہ تو ایک ہی الہ ہے، ان لوگوں کو ضرور عذاب پہنچے گا. اور کیوں نہیں یہ توبہ کرتے؟ افلا یتوبون الی اللہ، یہ توبہ کیوں نہیں کرتے جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں؟ قرآن پڑھنے والوں کو یہاں غور کرنا چاہیے. اور خصوصاً عیسائی اگر کوئی قرآن پڑھے تو کس طرح جھنجھوڑ کے اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں افلا یتوبون الی اللہ، اللہ کی طرف توبہ نہیں کرتے، اپنے اس غلط عقیدے سے باز نہیں آتے. یہ نہیں کہتے کہ الہ ایک ہے، اللہ کی صفات در در پر بانٹنے والے اللہ سے توبہ کیوں نہیں کرتے؟ ایک اللہ کے سامنے کیوں نہیں جھکتے جس نے کائنات کو بنایا، ساری قدرتوں قوتوں کا مالک، اس کے ساتھ جنہوں نے غیروں کو شریک کیا ہوا ہے، توبہ کر کے اللہ کی طرف کیوں نہیں پلٹتے؟ فلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، اس سے بخشش مانگے، وہ معاف کرنے والا ہے. مزید کہا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے رسول ہی تھے، اسی طرح کے رسول جس طرح پہلے گزر چکے ہیں. وہ بھی، ان کی ماں بھی کھانا کھاتے تھے جس طرح انسان کھانا کھاتے ہیں. ان کو کس وجہ سے ان کو شک پڑا کہ اللہ کے بیٹے؟ اس وجہ سے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. آدم علیہ السلام کو بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے پیدا کر دیا، تو عیسیٰ علیہ السلام کو بنانا، پیدا کرنا اللہ کے یہاں کوئی مشکل ہے؟ انسانوں کی طرح وہ بھی کھانا کھاتے تھے. اور اللہ رب العالمین تو کھانا نہیں کھاتا. انہوں نے کہا کہ اللہ میں سے ہے تو اللہ تو کھانا نہیں کھاتا، اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ وہ یطعم ولا یطعم، وہ کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے، اور جو کھائے وہ رب نہیں ہوتا. یہ سمجھانا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہی بتانا، جو کھائے وہ رب نہیں ہوتا، اور جو رب ہوتا ہے اس کو کھانے کی حاجت نہیں ہوتی. وہ کھلاتا ہے کھاتا نہیں. وہ یطعم ولا یطعم، وہ کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے. اور یہ تو کھانا کھاتے تھے. انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھیں کیسے ہم نے. اور نبی کریم، ہم بھی دیکھیں نا، جو کلمہ پڑھنے والے جن کے عقائد بگڑے ہوئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے، اب امی عائشہ سے کہتے کوئی چیز ہے گھر میں موجود ہے، بھوک لگی ہے کھا لیں. نہ ہوتی تو آپ کہتے میں روزہ رکھ لیا ہے، ہوتی تو آپ کھا لیتے. آپ دعوتوں پہ جایا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. آپ کھانا کھاتے تو نور من نور اللہ، جو اللہ کے نور میں سے نور ہو، ان کو تو حاجت نہیں کھانے کی، ٹھیک ہے نا. ثم انظر، پھر دیکھیں. اللہ فرماتے ہیں کس طرح ہم کھول کھول کر واضح دلائل اور نشانیاں بیان کرتے ہیں، پھر ان لوگوں کو دیکھیں کس طرح وہ پلٹائے جاتے ہیں، کس طرح شرک کرتے ہیں، کس طرح اپنے عقائد میں بگاڑ پیدا کر کے دین سے دور جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں جو کھانا کھانے والا ہو وہ کبھی رب نہیں ہو سکتا. جو کھلائے وہ رب ہوتا ہے، جو کھانے کا محتاج نہ ہو وہ رب ہوتا ہے، اور جو کھائے وہ رب نہیں ہوتا. جو کھانے کا محتاج ہو وہ رب نہیں ہوتا، وہ مخلوق ہوتی ہے، وہ اللہ رب العالمین کا بندہ ہے. پیچھے بھی آیا، یہاں بھی ہے. ثم انظر انا یؤفکون، پھر کس طرح یہ پھر جاتے ہیں، کیوں اپنے عقیدے غلط کر لیتے ہیں. قل اتعبدون من دون اللہ ما لا، آپ ان سے کہیں ان کی عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، جو نہیں ہے مالک کسی نقصان کے اور نہ کسی نفع کے، نہ نقصان دے سکتے ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں. وہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے. اسی رب کی عبادت کرو جو ساری چیزوں کا مالک ہے، جاننے والا، خوب سننے والا، تمہاری فریاد کو بھی سنتا ہے اور تمہارے دل میں چھپے ہوئے خیالات کو بھی جانتا ہے. قل یا اہل الکتاب، مزید اہل کتاب سے کہا گیا لا تغلوا فی دینکم،
اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو. غلو پیچھے اسی پارے کے شروع میں سورہ نساء کے آخر میں جو ہے وہ آیا تھا لا تغلو. غلو کہتے ہیں حد سے بڑھ جانا، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو حد سے بڑھا کر اللہ کے درجے تک پہنچا دیا، غلو کر دیا. غلو مت کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت سے کہا کہ مجھے بڑھا چڑھا کر میرے رتبے سے بلند نہ کرنا، میں اللہ کا بندہ ہی ہوں. لا تغلو فی دینکم بغیر حق کے غلو نہیں کرنا. ولا تتبعوا اہواء، اور کسی قوم کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی. قد ضلوا، جو خود بھی گمراہ ہوئے. ایسی قوم جو خود بھی گمراہ ہے، تم نے اس قوم کی خواہشات کے مطابق نہیں چلنا. من قبل، تم سے پہلے گمراہ ہو گئے. فاضلوا کثیرا، اور بہت زیادہ لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا بھی ہے. وضلوا عن سواء السبیل، اور خود بھی وہ سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے تھے. تو لہٰذا ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے، اپنے دین میں غلو نہ کرو، اور کسی قوم کو خوش کرنے کی خاطر اپنی آخرت کو برباد مت کرو. ٹھیک ہے نا. آج ہمیں بھی ہے کہ ہم اپنے دین شریعت جو نبی اللہ رب العالمین نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اسی پر رہیں، اس میں غلو نہ کریں، حد سے نہ بڑھیں. کسی قوم کو خوش کرنے کے لیے اپنے عقائد میں بگاڑ پیدا مت کریں. ابھی میں نے بتایا نا، یونانیوں کے فلسفے کی وجہ سے عیسائیوں نے اپنے عقیدے بگاڑ لیے، کیونکہ اس وقت یونان کے فلسفے پر ہی سارے لوگ یقین کیا کرتے تھے. اور آج ہم کئی مسلمانوں کی جو ہے یہی حالت بنی ہوئی ہے کہ جو تحقیق یورپ سے آئے، جو سائنسدان ثابت کر دیں اس کو مانیں گے. جو قرآن کہے، جو اسلام کہے، اس پر اتنا ایمان نہیں ہوگا جتنے ریسرچ WHO کر دے. جو ریسرچ کوئی سائنسدان بتا دے اس پر بڑا ایمان ہوگا، اس کو جیسے رب بنایا ہوا ہو. اور جو چیزیں شریعت نے، دین نے، اسلام نے بتائیں اس پر اتنا ایمان نہیں ہوتا، اتنا یقین. ٹھیک ہے نا. تو کسی قوم کو خوش کرنے کے لیے اللہ فرماتے ہیں اپنے آخرت کو خراب نہ کرو. تم ان کو خوش کرنا، یورپ کو خوش کرنا چاہتے ہو، مغربی دنیا کو خوش کرنا چاہتے ہو، ان جیسا اسلام چاہتے ہو، اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا، صحابہ جیسا، اس پر ایمان اور یقین لاؤ. کسی قوم کے پیچھے چل کے اپنے دین کو خراب مت کرو. انہوں نے بھی، عیسائیوں نے بھی اس وقت یونانیوں کے پیچھے چل کر اپنے عقیدے میں بگاڑ پیدا کر لیے. تم نے ایسا نہیں کرنا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن کا مفہوم جو صحابہ کرام نے لیا ہے، جو سلف صالحین نے لیا ہے، جو محدثین نے لیا ہے، اسی کو ہی لینا چاہیے. ٹھیک ہے نا. سائنس کیا کہتی ہے؟ لوگ ہاں جو بات سائنس کی، ڈاکٹروں کی ریسرچ، کسی سائنسدان کا تجربہ قرآن کے موافق ہے، ہم مانیں گے اسے. ٹھیک ہے. اگر قرآن کے شریعت کے خلاف ہے ہم کہیں گے اس کا تجربہ غلط ہے، اس کی عقل غلط ہے. قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان قیامت تک کے لیے درست ہے، ٹھیک ہے. اسی پر چلنے میں ہی ہماری نجات ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق اپنا عقیدہ اور عمل بنانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.